کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، لیکن وہ وکیل اور جج کی مثال دے کر چپ کرا دیتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں؟ اچھا سوال کیا کسی نے کہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں اس نیت سے کہ کچھ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے مانگے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثال دیتے ہیں جج کی مثال کے علاوہ ایک مثال میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹرین کی مثال دیتے ہیں، انجن چلتا ہوا ڈبے پیچھے خود بخود آ جاتے، بڑی مثالیں بڑی ہے لوگوں کے پاس۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اللہ کے دین میں اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے، اللہ کی دین اور اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے۔ یہ جج اور وکیل کی مثال تو اتنی بدتر اور گھٹیا ہے کہ میں اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ تب سمجھ میں آئے کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے تھے۔ وکیل اور جج کی مثال، میرا یہ سوال ہے، کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے؟ یہ جج کی بات تم جو اگزامپل دنیا کا دے رہے ہو، سوال یہ ہے کیا میرے رب کو علم نہیں ہے؟ میرا دنیا میں اگر کسی آدمی تک رسائی کرنا ہے تو وسیلے کی پہچان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ جج کو پتا نہیں ہے میرا کیس کیا ہے، اس لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے کہ اس کو میرا کیس معلوم نہیں ہے، میرے مشکل اور مصیبتیں نہیں، میری پریشانی نہیں معلوم، جو مجھے اس وکیل کی ضرورت ہے؟ کتنی گھٹیا مثال ہے نا۔ وہ جج کو خود علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، زندہ رہیں گا یا مر جائیں گا، اس کے سیٹ کے نیچے کیا ہے، اس کی گاڑی میں کیا معاملہ ہے، اس کو علم نہیں ہے، لہذا اس کو ایک وکیل کی ضرورت ہے۔ تو کیا میرا رب بھی ایسا ہے، اس کو علم نہیں ہے لہذا اس کو وکیل کی ضرورت ہے؟ کوئی اس تک باتیں پہنچائے؟ سوال یہ ہے بنیادی۔ تو یہ عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا بگاڑ، اور منمانی پتہ نہیں کیا کیا مثالیں بنا لی اور گڑ لی اللہ کے لیے، جبکہ اللہ رب العزت تو جو ہے اتنا نزدیک ہے کہ ہمارے شہر سے نزدیک ہے، وہ تمام باتوں کو ہماری جانتا ہے، ذہن کے خیالات کو جانتا ہے، جو دل میں باتیں سوچتے تمام چیز جانتا ہے، بولتے بھی ہے، لیکن پھر بولتے ہیں ڈائریکٹ نہیں سنتا، ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ آئیے اب دیکھتے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا اپنی بندوں کی، آئیے اس کا بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی دعاؤں کے تعلق سے تذکرہ کیا۔ اللہ سے دعا کیا، اسے مانگنا، یہ دعا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہو سکتی ہے، سب سے بدترین کون سی شخصیت ہے؟ میں اور آپ سب جانتے ہیں اسے، وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو جنت سے نکالا ہے نا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گناہ کے معاملے میں کتنا گناہ گار ہے بتائیے مجھے؟ حد درجے سے زیادہ گناہ گار ہے، یہ معلوم، حد درجے سے زیادہ، کیوں تو تمام انسانیت کا گناہ۔ رسول اللہ نے کوئی اگر برائی شروع کرے تمام کرنے والوں کا اجر بھی گناہ بھی اس پہ جاتا ہے، تو اس نے تو پوری انسانیت کو بگاڑ میں ڈالا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے گناہ گار یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ اعراف، سورہ نساء اور مختلف سورہ قصص میں اس کے واقعات آتے ہیں مختلف جگہوں پر، شیطان کے اللہ کے کلام ہے کہ کہا شیطان نے اللہ سے، اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے۔ کیا کہا شیطان نے اللہ سے جب اکالا گیا کہ تم آدم، تمہاری بیوی اور تم تینوں زمین پہ جاؤ، اب آپس میں دشمن ہو؟ شیطان نے کہا اللہ مجھے مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، کب تک؟ دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ نے کہا انک من المنتظرین، جا چھوٹ دی گئی تجھے، جا لے لے تو چھوٹ۔ سوال یہ ہے شیطان اللہ سے سیدھے مانگے، اللہ سیدھے دے رہا اسے، اور میں مومن ہو کے نہیں مانگ سکتا سیدھے؟ سب سے بدترین مخلوق اللہ کی، وہ اللہ سے سیدھے مانگتی ہے، کیونکہ شیطان کو پتا تھا، اس کا عقیدہ اس معاملے میں درست تھا کہ اللہ سیدھے سنتا ہے میرا رب۔ یہ نہیں کہا اللہ آدم کے وسیلے سے، اے اللہ ان فرشتوں کے وسیلے سے، اے اللہ جبریل کے وسیلے سے، کہا اللہ مجھے دوبارہ اٹھا جانے وقت دیا، اللہ نے کہا انک من المنتظرین، جا تجھے چھوٹ دی گئی، دوبارہ جا اٹھا جانے۔ وہ جانتا تھا اللہ سیدھے سنتا ہے، لیکن آج مسلمان نے ایسا عقیدہ بنا لیا خواہ مخواہ کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ سکھایا، رسول نے فرمایا الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ایک روایت نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا کبھی آپ نے دعا کا یہ طریقہ سکھایا جو ہم نے یاد کیا؟